اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں تو ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو ان کی شان میں سوء ادب رکھتی ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، اپنے اصحاب کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ حضور نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دینا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مقدار سونا خرچ کرے، حالانکہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا جو ہے وہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، 15 کلومیٹر پر پھیلاؤ ہے احد پہاڑ کا، تو اتنا سونا کس کے پاس ہوگا؟ پوری دنیا کے پاس اتنا سونا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو خرچ کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خیرات کر دے تو میرا صحابی ایک مد جو خیرات کرے، تو مد ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے مطابق اتنا خیرات کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے، تو فرمایا کہ وہ میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ اس کو جو ایک مد خیرات کرنے کا ثواب ملا ہے، اس کا جو اجر ملا ہے احد پہاڑ جتنے سونے کو خیرات کرنے والا اس صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں چھو سکتا۔ نصیفہ ہو، جو آدھا اجر اس کو اس کا ملا ہے اس کو بھی وہ نہیں چھو سکتا۔ یہ صحابی کے عمل کا وزن ہے۔ اب صحابی کے عمل کا یہ وزن کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ نے حضور کا جمال دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، یہاں رک کر کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب صحابی کے عمل کا وزن اتنا ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دیا جائے تو پھر بھی صحابی کے ایک مد جو خیرات کرنے کے آدھے اجر کو بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر جس کہ چہرہ نور کو دیکھ کر کے اجر کا اتنا وزن بڑھ جاتا ہے، تو پھر امتی عمل کرتے کرتے نبی سے بڑھ کیسے سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ باطل ہوا کہ امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، نبی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتا ہے۔ حضور کی شان ہی ورا ہے۔ اور ذرا سورہ عادیات اٹھائے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ذرا غور تو کیجئے، دیکھیے عظمت کیا ہے۔ خدا ہو کے کہہ رہا ہے، محبوب تو نہیں، تیرے غلام، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، تیرے غلاموں کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کی ٹانگوں سے لگے ہوئے پاؤں، ان کے پاؤں نہیں، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں، وہ کھریاں نہیں، ان کھریوں کے پتھر کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کہ ان اڑتے شراروں کی قسم فرماتا ہوں۔ ذرا غور تو کیجئے، نبی کی شان تو بہت ورا ہے۔ نبی کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھر سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے ان شراروں کی قسم۔ اور پھر وہ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے جب ریتلی زمین میں چلے جاتے ہیں اور ان کی سموں کے ٹکرانے سے جب ریت اڑتی ہے تو وہ اڑتے ہوئے غبار کی رب قسم فرما رہا ہے۔ تو کون ہے جو نبی کی عظمت کو چھو سکے؟ تو نہ جانے کیا غضب ڈھایا لوگوں نے اور یہ بات لکھ ماری کہ امتی عمل کرتا کرتا بعض کا نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے صحابی کے عمل کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ساری زندگی بھی لگا رہے، دل کھول کے خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا کہاں سے لائے گا؟ اور اگر اتنا کر بھی لے تو پھر بھی صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کیے ہیں، اس کا جو اجر صحابی کو حضور کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے ملا ہے، اس اجر کے آدھے حصے کو بھی وہ شخص نہیں پا سکتا ہے۔ جب صحابی کے اجر کو نہیں چھوا جا سکتا تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی اور نبی کا اجر کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔